اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے ذکر پیغمبروں میں حضرت آدم علیہ السلام کا آیا ہے، لیکن قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو اپنے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ واقعات جو قرآن پاک میں موجود ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دریا کی موجوں سے ماں کی گود میں فرعون کو نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی بربادی کا سبب ہوگا۔ اس لیے فرعون نے اپنی فوجوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ قوم بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی مصیبت و آفت کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خدام کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لائیں۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیاں چمک رہی تھیں۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے، اور آسیہ نے فرعون سے کہا، جس کا ترجمہ قرآن پاک کی سورہ قصص رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 20 میں موجود ہے۔ ترجمہ: یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اس پورے واقعے کو قرآن مجید نے سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 16 میں اس طرح بیان کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور جب ہم نے اے موسیٰ تیری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جو الہام کرنا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا کہ وہ اس کو اٹھا لے جو میرا اور اس کا دشمن ہے۔ اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے پالا جائے۔ چونکہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خوار بچے تھے، اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان تھی کہ نامعلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو جستجوئے حال کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا، اور مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید یہ اس کا دودھ پینے لگیں۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے کر گئیں، اور انہوں نے جیسے ہی جوش محبت میں سینے سے چمٹا کر دودھ پلایا تو آپ دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔
اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ قصص رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 20 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبرا ہو گیا، یقیناً قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم اس کے دل پر ڈھارس نہ بندھا دیتے۔ یہ اس لیے ہم نے کیا کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ اور موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے تو چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو اس کی خبر نہ تھی، اور ہم نے سب دایاں اس پر حرام کر دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بولی کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والے کو بتا دوں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں؟ تو ہم نے اسے ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو، اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانس اور باپ کا نام عمران ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم ہے، مگر یاد رکھیں یہ وہ مریم نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے بہت برس بعد ہوئی ہیں۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو دشمن سے وہ کام کرا لیتا ہے جو دوست بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھ لیجئے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون ہی کے گھر میں ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی حفاظت فرماتا ہے تو کوئی بھی اس کو نہ ضائع کر سکتا ہے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے۔ غور کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح بحفاظت صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا۔ دو جہاں میں تھا ہی کیا تیرے سوا، دو جہاں میں تھا ہی کیا تیرے سوا، کیا خدا دیتا مجھے تیرے سوا، ہاں مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، ہاں مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، اے جمال مصطفیٰ تیرے سوا۔ انہی اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔